اگر ہمارے نیگیٹو پیراڈائمز ہیں یا ہمارے نیگیٹو نظریات یا عقائد ہیں وہ کس طرح سے ہماری زندگی پہ افیکٹ کرتے ہیں بایولوجیکلی، جس کو ہم فزیکلی بھی کہہ سکتے ہیں، جسمانی طور پر، سائیکولوجیکلی مطلب کہ نفسیاتی طور پر، پھر سوشلی، اور پھر اس کے بعد ہم اسپرچولی کی بات کریں گے. تو مسٹر مائلا پلیز اس پہ تھوڑی سی کو بات کرنا چاہیں گے. بالکل، بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا جسمانی طور پر، تو اگر کسی کا نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں تو وہ پھر ویسے ہی اپنے فزیولوجی کے ساتھ، اپنی جسمانی صحت کے ساتھ نقصان کرے گا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہلنا جو ہے وہ منع ہے مجھے اور میں موومنٹ، پانی بھی کوئی پلا دے، تو یہ نظریات ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر بس کھاتے رہیں اور بس اور کچھ نہ ہو. سو جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر تو بہت زیادہ انفلوئنس. آپ سمجھیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، جسمانی، نفسیاتی تعلقات یعنی معاشرتی اور ہمارا روحانی. سو نظریات، اب جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے تھے، کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت عذاب دینے والا ہے تو اس کی زندگی میں تو عذاب دینے والی ہے اللہ تعالیٰ، اس کو فیل ہوگا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت مہربان ہے، بہت کائنڈ ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو اس کی روحانی صحت اسی طرح سے امپروو کرے گی. سو نظریات کا ہماری جسمانی، نفسیاتی، ہماری تعلقات اور ہماری روحانی صحت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ان ایریاز میں ہمارے نظریات ہیں کیا. یعنی اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں یا نفسیاتی ایریا کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریات کو اپ گریڈڈ کریں. یعنی لوگ برے نہیں ہیں، یا میں برا نہیں ہوں، یا میں ورتھ لیس نہیں ہوں. یہ وہاں کے نظریات ہیں جو کہ ہماری زندگی میں کسی بھی کام کو آگے ہمیں نہیں کرنے دیتے. یا لوگ میرے ساتھ ایسا برا کیوں کرتے ہیں. سو اس کی بجائے ہم یہ بھی تو ایک نظریہ رکھ سکتے ہیں نا. اگر ہم بہت پازیٹیو نہیں تو نیوٹرل تو رکھ ہی سکتے ہیں کہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کے رویے برے ہوتے ہیں اور مجھے اپنا بیسٹ کرنا ہے، میری ڈارک سیلف بھی میری ہے. تو اس طرح کے تھوڑے سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی لا کر اپنے نظریات میں، کہ ایک نظریہ آپ کا ریجڈ ہے کہ مجھے پرفیکٹ ہی ہونا ہے اور مجھے ہر ایریا میں بیسٹ ہی کرنا ہے. اب یہ نظریہ اگر ریجڈیٹی پکڑ لے تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ زندگی بننا شروع ہو جائے. وہ ہمارے اندر ایک تکلیف پیدا کرے گا اور پھر ہمارے اندر ایسے تھاٹس پروڈیوس کرے گا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں یا تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ پرفیکشن تو ہم نہیں پا سکتے. امپروومنٹ والے نظریات اگر ہوں کہ اچھا مجھے میرا بیسٹ دینا ہے اور باقی دیکھی جائے. بالکل جیسے مسٹر مائلا نے بات کی پرفیکشنزم کے بارے میں، تو اگر آپ کا نظریہ پرفیکشنزم کی طرف ہے تو اکثر لوگوں کو وہ ان لوگوں کو ٹھیک چیزوں میں بھی مسائل نظر آتے ہیں اور وہ چیز ان کو سائیکولوجیکلی اتنا امپیکٹ کرتی ہے کہ فار انسٹنس دے آر سیکنگ، مطلب وہ پرفیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کوئی چاہے سال پرانا واقعہ ہے یا 2 سال پرانا واقعہ ہے، اور جب وہ اس کو یاد کرتے ہیں وہ ان کو اتنی ہی انزائٹی، اتنی ہی تکلیف دیتی ہے جو اس موقع کے وقت وہ ان کی، جیسے فار انسٹنس کوئی ایسا ایونٹ تھا جس میں کچھ ان کے مطابق نہیں ہوا، کوئی ڈنر تھا، وہ ہوسٹ کر رہے تھے، ڈنر میں کوئی ڈش نہیں صحیح بنی اور انہوں نے بہت زیادہ امبیرسمنٹ فیل کی اپنے جو بھی آئے ہوئے تھے گیسٹ وغیرہ کے سامنے، رائٹ. حالانکہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لیکن ان کی پرسیپشن تھی کھانا بہت اچھا تھا، لیکن ان کو تھا کہ یہ ڈش میرے اکارڈنگ پرفیکٹ نہیں بنی اور میں بہت امبیرسڈ فیل کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے ان کو انزائٹی، ان کو شیم اور ان کو یہ ساری چیزیں انڈیوس ہوئی. اب وہ چیز ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ اتنا افیکٹ کرے گی کہ سال بعد بھی اگر وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ اتنا ہی برا فیل کریں گے. یعنی یہ اتنی ایک اہم بات مس افرا نے کی کہ ہماری فزیولوجی کا بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے نظریات کے ساتھ. اگر ہم CBT کے کانسیپٹ کی بات کریں یعنی کوگنیٹو بیہیورل تھیراپی کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں ہماری جو سوچیں ہوتے ہیں، ہمارے نظریات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ ہمارے جسمانی علامتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. ابھی جو آپ نے اگزامپل دی یا کوئی اور بھی، اگر آپ لو پرفارم کرتے ہیں تو آپ کا سوچنے کا انداز آپ کی فزیولوجی کو انفلوئنس کرتا ہے. یعنی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، ایسا نہ ہوتا، کاش ویسا نہ ہوتا، یا یہ نہ ہو جائے یا وہ نہ ہو جائے. اس طرح کی جو سوچیں ہیں آپ کے اندر آپ کی دل کی دھڑکن کو چینج کر دیں گی، آپ کے بلڈ فلو کو چینج کر دیں گی، آپ کے ڈائجسٹیو ٹریک کو چینج کر دیں گی. ایکچولی میں یہ کرتی ہیں. اینڈ دین الٹیمیٹلی آپ کے رویے کیا ہوں گے. اگر آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں ایسا پیراڈائم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خوف پیدا کرے گا فیلنگس کے اعتبار سے، اور اس کے الٹیمیٹلی آپ کے جو بیہیویئرز ہوئیں گے کہ آپ چھپنا چاہیں گے.
اسی طرح سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے تو ہم ہائیڈ ہونا چاہتے ہیں, ہم نظر نہیں آنا چاہتے. سو یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ ہماری سوچوں کے ذریعے ہمارے رویوں پر, ہمارے جسمانی علامتوں کے اوپر یعنی فزیولوجی پر, ہماری فیلنگز پر, ہمارے انوائرمنٹ پر بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں. سو اگر ہم ایک چینج اپنی زندگی میں یعنی فلیکسیبل ہونا سیکھ جائیں. اچھا, نظریات کی بات جب ہم کر رہے ہیں نا, تو یہ شفٹ جو ہے جس کو ہم پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں, یہ سڈنلی بھی ہوتا ہے اور یہ گریجول پروسیس بھی ہے. آئی مین سڈنلی کی مجھے ایک ایگزامپل یاد آ رہی, ایک بک میں نے پڑھی کہ ایک بندہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں بڑی اپنی بک ریڈ کر رہا تھا, بہت ہی کام سا انوائرمنٹ تھا, اور اچانک ہی ایک اسٹیشن پر ایک فادر اور اس کے 3-4 بچے جو ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں, اور انہوں نے آتے ہی جو ٹرین کا سکون ہے نا وہ برباد کر دیا. اور ہم جتنے بھی لوگ تھے ٹرین میں بیٹھے ہوئے وہ بار بار اس فادر کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی ابھی اس کو اپنے بچوں کو روکے گا, وہ کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. سو کہتے میں نے کافی ٹائم کے بعد پھر انیشیٹو لی اور میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو ذرا روک سکتے ہیں. تو کہتے وہ بڑا, اس کے چہرے پہ بڑے پریشانی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ ہاں مجھے روکنا تو چاہیے, لیکن میں ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے روکوں یا میں کیا کروں, بیکاز ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہم ادھر ہی جا رہے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ان کو یہ نیوز جو ہے وہ کیسے بریک کروں. تو اس رائٹر نے کہا کہ ایک دم سے میرا پیراڈائم جو ہے وہ اتنا شفٹ ہوا کہ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا ارسپانسبل فادر ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک دم سے جب یہ اس نے نیوز بریک کی تو میرا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا کہ اس کے لیے میری سمپتھیز بننا شروع ہو گئیں. جیسے ہم اس طرح سے اگر ہماری گاڑی کو کوئی اوورٹیک کرتا ہے جاتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی جرت کیسے ہوئی, اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں بھی جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ وہ گاڑی ایک ہاسپٹل کی طرف جا رہی ہے اور کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہے تو پھر آپ کو وہ غصہ نہیں آتا اور پھر آپ ان کو آگے جانے